السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے، جہاں ہر کہانی دل کے تاروں کو چھوتی ہے اور زندگی کی ان سچائیوں کو اجاگر کرتی ہے جو آنکھوں میں آنسو اور دل میں سبق چھوڑ جاتی ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی داستان جو ایک باپ کی بے پناہ محبت، اس کی قربانیاں اور انسانیت کی جیت کی مثال ہے۔ یہ کہانی آپ کو رلائے گی، سوچنے پر مجبور کرے گی اور آپ کے دل میں والدین کے لیے عزت کا جذبہ اور گہرا کر دے گی۔ تو تیار ہو جائیے اس درد بھری مگر سبق آموز کہانی کے لیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، شام کا وقت تھا۔ جنگل میں ایک گھنے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک بوڑھا باپ سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا جہاں سے اس نے اپنا گردہ نکال کر اپنے بیٹے کو زندگی دی تھی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور ٹوٹا ہوا دل اس کی داستان بیان کر رہا تھا۔ آج پھر اسی بیٹے نے، جس کے لیے اس نے زندگی قربان کر دی، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیٹا جسے اس بوڑھے باپ نے 20 سال کی دعاؤں سے رب کی بارگاہ سے مانگا تھا، جس کی ماں کے انتقال کے بعد اس نے ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھایا تھا، جس کے لیے اس نے دن رات مزدوری کی تھی، پسینہ بہایا تھا اور اپنی صحت داؤ پر لگائی تھی۔ آج اسی بیٹے نے اسے در بدر کر دیا۔ بوڑھا باپ مجبوراً اس جنگل میں ایک پیپل کے سائے میں زندگی کے آخری دن گزارنے کو مجبور تھا، مگر اسی جنگل میں ایک سانپ اس کا ہمدرد بنا۔ اس سانپ نے وہ قرض اتارا جو دنیا کا سب سے بڑا قرض ہے، باپ کا قرض جو اس کے بیٹے کو چکانا چاہیے تھا۔ آج وہی فرض ایک سانپ نبھا رہا تھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک مٹی کا کٹورا تھا جس میں دودھ تھا۔ یہ دودھ اسے ایک چرواہے نے دیا تھا جس کی بکریاں چرانے میں بوڑھے نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ کٹورا لیے پیپل کے تنے سے ٹیک لگائے سوچوں میں ڈوبا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل جیسے زخموں سے چور تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی جانور رینگ رہا ہو۔ بوڑھے نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک بڑا سانپ اس کے سامنے زخمی حالت میں تھا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، مگر قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ سانپ انسانی آواز میں بولا، اے اللہ کے نیک بندے، میری جان بچا لے، میں تا عمر تیرا احسان مند رہوں گا۔ بوڑھا حیران تھا کہ ایک جانور انسانی زبان میں کیسے بول سکتا ہے۔ سانپ نے پھر کہا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے چھپا لے، بعد میں تجھے سارا قصہ سناؤں گا۔ بوڑھے نے فوراً اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اس میں سانپ کو چھپا کر گود میں رکھ لیا۔ تبھی ایک سپیرا بین بجاتا ہوا آیا، جیسے سانپ کو پکڑنے کی فراق میں ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بوڑھے سے پوچھا، اے بوڑھے، کیا تو نے یہاں کوئی سانپ دیکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیسی بات کرتے ہو؟ اگر سانپ ہوتا تو میں خوف سے کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ مجھے کوئی سانپ نہیں دکھا۔ سپیرا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سانپ وہاں نہیں ہے تو وہ چلا گیا۔ سپیرے کے جاتے ہی سانپ باہر نکلا اور بوڑھے کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر بولا، بابا جی، تم اس ویران جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جو اس کے درد کی چیخ چیخ کر کہانی بیان کر رہے تھے۔ سانپ نے کہا، اگر تم مجھے اپنا دکھ بتاؤ تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اب میری جان تمہاری مقروض ہے۔ سانپ کے اصرار پر بوڑھا بولا، تو اپنے دل کو تھوڑا اور بڑا کر لو، کیونکہ میرا درد ایک دن کا نہیں، میرے بال دکھ سہتے سہتے سفید ہو گئے۔ یہ چہرہ جوانی سے جھریوں تک کا سفر یوں ہی نہیں طے کر گیا، بہت دکھ جھیلے ہیں۔ بوڑھے نے اپنی کہانی شروع کی۔ اس کا نام حاجی یوسف تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ باقی لوگوں کی طرح خوشحال تھا، مگر شادی کے بعد دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال بیت گئے، لیکن اولاد کی چاہت پوری نہ ہوئی۔ وہ اور اس کی بیوی رخسانہ ہر وقت رب سے اولاد مانگتے۔ رات کے سناٹے میں 50 سال کا حاجی یوسف سجدے میں ماتھا ٹیکتا، آنکھوں میں نمی لیے دعائیں کرتا، اے اللہ، بس ایک بار اپنی رحمت دکھا دے۔ 20 سال گزر گئے، فصلیں اگتی اور کٹتی رہیں، گاؤں کے بچے جوان ہو کر اپنے بچوں کے باپ بن گئے، مگر حاجی یوسف کی جھولی خالی رہی۔ لوگ کہتے ہیں
حاجی یوسف تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، مگر وہ مسکرا کر کہتا میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں۔ آخرکار 20 سال بعد اللہ نے اس کی بیوی کے حاملہ ہونے کی خوشی دی۔ جب جنم کا وقت قریب آیا رخسانہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ دائی نے بتایا کہ اسے بیٹا ہوا ہے۔ حاجی یوسف کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، مگر یہ خوشی ادھوری تھی۔ رخسانہ نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا یوسف میرا بیٹا امانت ہے، اسے نواب بنا دینا، اور پھر وہ چل بسی۔ حاجی یوسف نے اپنے بیٹے سلمان کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ وہ دن میں اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا، دھوپ میں جلتا اور رات کو بیٹے کا ہوم ورک دیکھتا۔ سلمان کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ سلمان بڑا ہوا، میٹرک میں پہنچا اور پھر کالج میں، لیکن ایک دن سلمان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے اور آپریشن کی ضرورت ہے۔ حاجی یوسف نے بنا سوچے اپنا گردہ دینے کا فیصلہ کیا۔ بھلے ہی ڈاکٹروں نے اسے کمزور ہونے کی چیتاونی دی، آپریشن کامیاب رہا، مگر حاجی یوسف کی صحت کمزور ہو گئی۔ پھر بھی وہ بیٹے کی خوشی کے لیے محنت کرتا رہا، لیکن سلمان کی زندگی پٹری پر آنے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ اپنی پڑھائی، دوستوں اور نئی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ سلمان نے ایک دن بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ حاجی یوسف نے بیٹے کی خوشی کے لیے حامی بھر دی۔ شادی کی تیاریوں میں اس نے اپنی کمزور صحت کے باوجود کوئی کمی نہ چھوڑی۔ قرض لیا، ادھار مانگا اور بیٹے کی شادی کو یادگار بنایا۔ شادی کے بعد شروع کے مہینے خوشحال گزرے، مگر جلد ہی حالات بدل گئے۔ سلمان کی نوکری نہیں لگ رہی تھی اور گھر کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ حاجی یوسف کی صحت اب پہلے جیسی نہ تھی، پھر بھی وہ مزدوری کرتا، لیکن بہو نازیہ کا رویہ بدل گیا۔ وہ اب حاجی یوسف سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلواتی، جھاڑو لگواتی اور کبھی کوڑا اٹھواتی۔ کھانے کے وقت بھی اسے کئی بار بھوکا رہنا پڑتا۔ ایک دن نازیہ نے جھوٹا الزام لگایا کہ حاجی یوسف نے برتن توڑا اور اسے برا بھلا کہا۔ سلمان نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور باپ پر یقین نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بدل گیا۔ نازیہ کی تلخی اور سلمان کی بے رخی نے حاجی یوسف کو اندر سے توڑ دیا۔ ایک رات بارش کی سرد ہوا میں نازیہ نے کہا ابا جی یہ آپ کا اس گھر میں آخری دن ہے، آپ کو ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ سلمان نے بھی سخت لہجے میں کہا آپ کو گاؤں کے باہر جانا ہوگا۔ حاجی یوسف نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں کوئی محبت نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دی اور لاٹھی ٹیکتا ہوا جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں ایک پیپل کے نیچے بیٹھ کر حاجی یوسف نے اپنی ساری کہانی سانپ کو سنائی۔ سانپ انسانوں کی طرح رو رہا تھا۔ بوڑھے نے اس زخمی سانپ کو دودھ پلایا۔ صبح ہونے پر سانپ نے چکر کاٹ کر جیسے ہی شکریہ ادا کیا اور جھاڑیوں میں چلا گیا۔ تبھی حاجی یوسف کو ایک چمک دکھی۔ اس نے دیکھا تو ایک پرانی تھیلی میں سونے کے سکے اور چاندی کی انگوٹھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی وقت ایک سفید داڑھی والا بوڑھا آیا اور بولا بیٹے تم نے سانپ کی جان بچائی، یہ خزانہ تیرا حق ہے، مگر اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا۔ حاجی یوسف نے کہا بابا جی یہ میرا نصیب نہیں، میری اصلاح کا پیغام ہے۔ حاجی یوسف ہر دن جنگل میں دودھ کا پیالہ رکھنے لگا۔ ایک دن سانپ پھر آیا، دودھ پیا اور جیسے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ ایک رات ایک نوجوان حاجی یوسف کے گھر آیا۔ اس نے کہا میں وہی سانپ ہوں جسے تم نے بچایا، آج سے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ نوجوان نے حاجی یوسف کی زندگی بدل دی۔ وہ گھر کے کام کرتا، بزرگوں کی مدد کرتا اور گاؤں میں سب کے دل جیت لیتا۔ ایک رات حاجی یوسف نے پوچھا بیٹا تم اپنے اصل روپ میں کب آؤ گے؟ نوجوان نے کہا جب آپ کا دل کہے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک دن گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ سلمان اور نازیہ کے بچے حسن اور زین غائب ہو گئے۔ ساری رات تلاش کے بعد وہ جنگل میں ایک جھوپڑی تک پہنچے جہاں حاجی یوسف اور نوجوان موجود تھے۔ نوجوان نے کہا تمہارے بچے تب ملیں گے جب تم حاجی یوسف سے دل سے معافی مانگو گے۔ نازیہ اور سلمان نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ حاجی یوسف نے کہا میں نے کبھی بدلہ نہیں چاہا، بس اپنے گھر کا سکون چاہا۔ بچوں کو ان کے ماں باپ کو سونپ دیا گیا، مگر نوجوان نے نازیہ کو چیتاونی دی کہ اگر حاجی یوسف کا دل پھر دکھایا تو جنگل انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد نازیہ اور سلمان بدل گئے۔ نازیہ نے حاجی یوسف کو باپ کی طرح عزت دی اور سلمان نے اپنے باپ کو بڑھاپے کا سہارا بننے
کا وعدہ نبھایا۔ گاؤں والے حاجی یوسف کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، والدین کو کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔